بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں ہم نے جنگی قیدیوں کے متعلق احکام کو پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے امام المسلمین کو 4 قسم کے اختیارات دیے ہیں جنگی قیدیوں سے متعلق۔ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو غلام بنا لیا جائے، یا ان کو بطور احسان بغیر کچھ لیے دیے چھوڑ دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر پھر ان کو چھوڑا جائے۔ اور فدیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ بھی صورت ممکن ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ چاروں صورتیں موجود رہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی گزارش عرض کر دی تھی کہ امام المسلمین کو اختیار ہے کہ جس معاملے میں مصلحت سمجھے اس معاملے کو وہ اختیار کرے۔ اور دوسری اہم ترین گزارش جو کل کی نشست میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، وہ جو غلامی کا ایک تصور ہے شریعت کے اندر، اس حوالے سے تھا کہ غلامی کے تصور کو لے کر بڑے اعتراضات شریعت پر کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر غلامی کا وہ تصور لیا جائے جو کفار کے اندر غلامی کا تصور موجود ہے، پھر تو اعتراض بنتا ہے، لیکن اگر دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو جو تصور غلامی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلایا کرو، جو تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنایا کرو، اور ان کے اوپر کوئی ضرورت سے زیادہ مشقت کا کام نہ ڈالو۔ اگر تم نے کوئی ایسا کام ڈال دیا ہے تو پھر تم خود بھی اس کام میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ تو میں نے کل کی نشست کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس ضمن میں کچھ اور گزارشات ہیں وہ انشاءاللہ میں آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک اہم ترین نقطہ جو ذہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ کہ جو غلامی کا تصور شریعت نے دیا ہے یہ صرف ایک جواز کی صورت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں کہ جو غلامی کا تصور ہے کہ بھئی تم اگر جنگی قیدی تمہارے پاس آتے ہیں کافروں کے تو تم ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، یہ صرف جواز کی حد تک ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یعنی اس کو لازم شریعت نے قرار نہیں دیا کہ واقعتاً تم ایسا کرو، جواز کی حد تک ہے۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلام نہیں بنایا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ شریعت کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا بہت ثواب ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے شرعی حدود کی جو سزائیں ہیں ان میں زیادہ تر جو پہلی سزا ہے وہ غلام کو آزاد کرنے کی ہے۔ روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، غلام کو آزاد کرو، قسم توڑ دی، غلام کو آزاد کرو، زہار کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ تو پہلا کفارہ اس کا یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ تو یہ غلامی کا جو تصور ہے شریعت میں یہ صرف جواز کی حد تک ہے، فرض یا واجب اس کو قرار نہیں دیا گیا۔ اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اور ایک حدیث بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ غالباً سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات میں جو آخری جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالا وہ یہ ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بھئی 2 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک نماز کی پابندی کرنا اور ایک اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگرچہ اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو یہ وما ملکت ایمانکم کا جو چھوٹا سا جملہ ہے یہ تمام کی تمام اخلاقیات پر مشتمل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی جملہ یہ ارشاد فرمایا الصلاۃ، ایک تو نماز کو نہیں چھوڑنا، بالکل نماز کی پابندی کرنا، نماز کی تاکید فرمائی، آخری وقت میں بھی نماز کی تاکید فرمائی، اور وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں جو تمہارے غلام ہیں، اس کو آج اگر ہم اپنے زمانے میں لے آئے تو جو افسر ہیں ان کو حکم دیا کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہ اپنانا، یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا افسر بن گیا تو یہ تو میرا ملازم ہے تو میں اس کے ساتھ اب جو میرے جی میں آئے وہ میں کرتا چلا جاؤں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ تو غلامی کا جو تصور تھا اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات تھے اور جو جنگی قیدیوں کے متعلق مسائل تھے اس کا تذکرہ میں نے کل کی نشست میں تفصیل کے ساتھ اور آج مختصراً 1-2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اس کو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی سزا دینے کے 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، 2 سنتیں اللہ تعالیٰ کی۔ یا تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ قوموں کے حالات کو پڑھا
قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب مدین والے ہیں، اصحاب مدین ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں، کسی کے اوپر پتھر برسا دیے، کسی کے اوپر آگ برسا دی، کسی کو زمین کو جو ہے وہ الٹ کر رکھ دیا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیا، کسی کو چنگاڑ کی آواز سنا کر جو ہے وہ اس کو تہ و تیز کر دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان نافرمانوں کے اوپر مسلط کر دیتے کہ تم ان کو مارو۔ یہ دو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں سے انتقام لینے کی۔ اور جو دوسری صورت ہے جس کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جہاد کا حکم تمہارے اوپر اس لیے لگایا، قتال کا حکم تمہارے اوپر اس لیے لگایا کہ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم اللہ کے حکم پر کس حد تک اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہو، تمہارے اندر کتنا حوصلہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تو چلو اپنی جان دینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اللہ کا حکم آ گیا تو چلو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تمہاری آزمائش لے رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم اور ہماری زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ جو ہے یہ ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جو میرے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہیں میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ جس سے میرے اللہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اگر میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں تو کہیں میں خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز معاملات تو نہیں وہاں پر بیٹھ کر طے کر رہا، کسی کے ساتھ رشوت کا لین دین تو نہیں کر رہا، سود کا لین دین تو نہیں کر رہا، وہ کمائی کے میں ناجائز طریقے تو نہیں اختیار کر رہا۔ غرضے کے جو شخص جس کام میں بھی لگا ہوا ہے وہاں پر اس کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں جہاد اور قتال جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ایک قوم ایسی ہوگی جو قیامت تک جہاد اور قتال کرتی رہے گی، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان کو ختم کرنا چاہے گا تو وہ ختم بھی نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جماعت موجود ہے جس کو ہم تو گالیاں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، دہشت گرد قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھیں تو پتہ لگ جائے گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ کل میری ایک جگہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا دیکھو حق اور باطل کی پہچان کرنا جو ہے بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان ہے آج کل کے زمانے میں، اور میں بھی اشاروں کنایوں میں یہ جملہ عرض کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ بات ذہن میں اپنے بٹھاؤ کہ کافر جو ہیں، کافر وہ کس کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں؟ جس کے خلاف ہیں وہ جماعت حق ہے۔ کافر کون سی جماعت کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں سب سے زیادہ؟ جس کے سب سے زیادہ مخالف ہیں وہی سمجھ لو حق پر ہے۔ کافر اپنے ساتھیوں کی مخالفت تو نہیں کرے گا نا، جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، جو ان سے جا کے ٹیبل کے نیچے سے پیسے لیتے ہوں گے، جو اپنی جیبوں کو بھرتے ہوں گے دین کے نام پر، ملائیت کے نام پر، ان سے تو کافر ناراض نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو ان کا کام کر رہے ہیں۔ ناراض تو اسی کے ساتھ ہوگا نا جو ان کے سامنے سینہ پھیلا کر کھڑے ہو جائیں گے، آؤ ہمارے سے لڑو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا ہے۔ آج 10 سال ہو گئے کہہ کر آیا تھا کہ میں 3 دن میں خالی کروا دوں گا، آج 10 سال ہو گئے نہ کو چنے چپوا دیے، اور اب وہ معافیا مانگتا پھر رہا ہے کہ جی میری جان چھوڑ دو، کہتے ہیں نہیں ایسے تو ہم تمہاری جان چھوڑیں گے، اتنے بے گناہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تم نے شہید کر دیا، تمہیں ویسے ہی ہم جانے دیں یہاں سے۔ تو حق کو جانچنے کا سب سے آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھو کہ معاشرے میں کافر کس کے خلاف ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ پوری دنیا قرآن کی مخالف ہوئی ہوئی ہے۔ قرآن حق ہے، بائبل کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ توریت کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ زبور کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تو اس کے اندر تو انہوں نے اپنی مرضی سے رد و بدل کر لیا، اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکے، اس لیے کبھی قرآن کی بے حرمتی کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیوں گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں، ان کی تعلیمات حق پر مبنی ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات کے سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ یہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھنے پر معافی نہیں ہوگی۔ 3 صورتیں ہیں، یا تو جنگلوں پہاڑوں میں نکل جاؤ، یا اللہ والوں کے ساتھ جا کر اپنا تعلق جوڑ لو، یا پھر میدان جنگ میں چلے جاؤ۔ اب 3 صورتوں میں سے جو ایک صورت کو اختیار کر لے گا اس کی بخشش ہوگی، اس کی معافی ہوگی، جو اب زمانہ اب آگے آ رہا ہے۔ اب گھر میں بیٹھنے والا زمانہ نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا زمانہ نہیں ہے، اب اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا وقت آ رہا ہے۔
ایسے ہی تھوڑی جنت مل جانی ہے ایسے نہیں مل جانی جنت، کچھ کریں گے تو جنت ملنی ہے. گھر بیٹھ کر تقریریں کر لینے سے جنت نہیں ملے گی، ہو ہا واہ واہ کے ماشاء اللہ کے سبحان اللہ کے نعرے لگانے سے جنت نہیں ملے گی. پریکٹیکلی عملی میدان میں آنا پڑے گا، تب جا کے جنت ملے گی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں ان کے اللہ مقام کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو فرمایا کہ فلن یضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کی قدردانی کرے گا، اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا. اس حوالے سے میں 2 حدیثیں صرف آج کی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اس مضمون کو مختصر سمیٹ کے آگے چلوں، لیکن یہ سمیٹنے والا مضمون ہے نہیں، یہ ہے نہیں سمیٹنے والا مضمون. 2 احادیث صرف شہداء کے مقام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اپنی بات مکمل کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے قرضوں کو قیامت والے دن خود ادا کریں گے. 3 قسم کے لوگوں کے قرضے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود ادا کریں گے. ان میں سے پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو اس لیے قرضہ لے گا کہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، تو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں لڑوں گا کیسے. وہ کسی سے جا کر قرضہ لے لیتا ہے صرف اس لیے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہتھیار خریدوں. اب قرضہ ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ خود ادا کریں گے. اس لیے جہاد کو گالی مت دیں، جہاد اور قتال کو برا بھلا مت کہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مجاہدین کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے خلاف بول کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، کم از کم ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. وہ اللہ کے ولی ہیں اس وقت. کس کا مجھے اگر کوئی یہاں پر کہے نا کہ یار باہر گولیاں چل رہی ہیں تو جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ بڑے جان جوکوں کا کام ہے. اپنے بیوی بچوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے مال کو چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ ہے، وہ کتنا بڑا مل آنر ارب خرب پتی آدمی اور پہاڑوں میں آ کر اپنی زندگی گزارتا رہا. کیا کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو فرض ہمارے ذمہ لگایا وہ فرض پورا ہوتا ہے. تو دوسرا وہ شخص جس کا قرضہ اللہ تعالیٰ ادا کریں گے قیامت والے دن، فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی پڑوسی فوت ہو گیا. اب جو فوت ہوا ہے اس کے پاس، اس کے ورثاء کے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. یہ آدمی قرض لے کر اپنے اس بھائی کے لیے کفن خریدتا ہے، کفن خرید کر اسے کفنا بھی دیا، دفنا بھی دیا، لیکن قرضہ ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کی اپنی موت واقع ہو گئی. اب یہ تو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اصول ہے کہ قرضہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو فرمایا کہ اس شخص کا قرضہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود ادا کریں گے. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اسے ڈر ہے کہ میں کہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے، لیکن قرضہ ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کی موت ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کا قرضہ بھی اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. تو بات 3 مضمون آ گئے، اور اس میں سب سے پہلا مضمون جہاد کی تیاری کا ہے. اور 10ویں پارے کے اندر سورہ انفال کے آخر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنی تمہاری حیثیت ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی تیاری رکھو. کرنی پڑے گی تیاری، چاہو یا نہ چاہو کرنی پڑے گی. دوسری حدیث میں سناؤں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کے مقام کو بیان فرمایا، جو اللہ کی خاطر، ملک کی خاطر نہیں، زمین کی خاطر نہیں، جائیداد کی خاطر نہیں ہے، کسی خطے کی خاطر نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے. جہاد وہی ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، کافروں کے ساتھ کیا جائے، وہی جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو فرمایا کہ 3 قسم کے شہید ہیں. ایک آدمی ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوں، اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا مارا جائے تو آگے پھر اس کے اوپر بڑے انعامات کی تفصیل ہے. حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، قیامت کی کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، بڑی اسے عالیشان قسم کی جنت دی جائے گی.
غرضے کہ جو بڑی بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کو ملیں گی، اس کے گناہوں کو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایک تو یہ شہید ہے، فرمایا ایک شہید وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں خود نہ مارا جاؤں لیکن دشمنوں کو ضرور ماروں۔ فرق سمجھ میں آیا کہ میں خود نہ مارا جاؤں لیکن اللہ کے دشمنوں کو ضرور قتل کروں۔ فرمایا کہ پھر اگر یہ مارا جائے تو قیامت والے دن یہ اس انداز میں آئے گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مجلس لگی ہوگی، یہ اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا قیامت والے دن۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو جہاد اور قتال میں اس نیت سے جاتا ہے کہ میں خود بھی لڑتا ہوا مارا جاؤں اور دشمنوں کو بھی ماروں، خود بھی مارا جاؤں اور دشمنوں کو بھی ماروں۔ تو فرمایا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کا قیامت والے دن کیا حشر ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ فرمایا کہ یہ پوری کی پوری جماعت ہوگی، وہ جماعت آئے گی، تلواریں انہوں نے لٹکائی ہوں گی اور لوگوں سے کہے گی ہٹو 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 بھائی، ہم اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، ہمیں راستہ دو۔ ان کو راستہ دیا جائے گا، یہ اللہ جل شانہ کے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر جا کر بیٹھیں گے اور وہاں پر جا کر یوں خوب ٹیپ لگا کر عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی نظروں کے سامنے باقی لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس سارے مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منزل بتلا رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ طلب بات کیا ہے؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ پہلے جہاد اور قتال کا تذکرہ، اس کے بعد پھر جنت کا تذکرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، کسی بھی طریقے سے کرو، زبان سے کرو، ہاتھ سے کرو، کسی بھی طریقے سے کرو، کرنا پڑے گا۔ آج کل تو زبان سے حق بولنے والے کو خلاف پتہ نہیں کیا کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ سے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے کہ ان لوگوں کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے اور جنتیں ایسی ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ عرفھا لہم، یہ لوگ اپنی اپنی جنتوں کو خود پہچان لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنی جنت خود پہچان لے گا، اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہی میرا مقام ہے، میں نے یہیں پر آ کر ٹھہرنا ہے اور یہی میرے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ اور گزارشات بھی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کل کی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔